السلام علیکم۔ سچ مچ کا خسارہ میری آج کی کہانی کا نام۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج کی کہانی سچ مچ ایک انتہائی عبرتناک موضوع پر ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کہانی پوری ضرور سنیں، اور کہانی سے اہم ہمارا آج کا آخر میں شیئر کیے جانے والا پیغام ہوگا۔ آپ کے کمنٹس اور رائے بھی اس موضوع پر بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ دن کے وقت میں آنے والا دکھ کیسا بھی ہو، جلد اور کم شدت سے گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ اس کا تجربہ تھا کہ رات کے دکھ اور دکھ کی رات کاٹے نہیں کٹتے۔ یہی حال اس وقت رافعہ کے گھر کا تھا، جہاں اس وقت شور اور چیخو پکار برپا تھا۔ سب لوگ اس کی اکلوتی بیٹی مہر کے کمرے میں جمع تھے۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، نیم مردہ حالت میں اس کے ناک اور منہ سے خون چل رہا تھا۔ مہر کا سر گود میں رکھے ماتم کرتی اسے ہلاتی رافعہ کی اکلوتی اور غیر شادی شدہ نند نور جہاں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ اسے ہلا رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی۔ رافعہ نے تو مہر کو بس جنم ہی دیا تھا، اس کی پرورش اور تربیت تو سب نور جہاں یعنی نور نے ہی کی تھی، جس سے بچے پیار سے ماما جانی کہتے تھے۔ رافعہ بھی چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہی تھی کہ جتنا ابھرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی ڈوب رہی تھی۔ باقی گھر والے جانے کیا چلا رہے تھے، لیکن وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اکیلی کھڑی تھی۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ دراصل یہ کہانی رافعہ کی ہے، یا پھر شاید نور کی، یا شاید مہر کی، لیکن در حقیقت تینوں ہی کی۔ رافعہ ایک 35 سالہ لڑکی تھی۔ بہت بڑے کنبے کی واحد کفیل ہونے کے باعث شادی میں دیر ہو گئی، اس لیے قریبی گاؤں سے جب اس سے 8 سالہ چھوٹے عاطف کا رشتہ آیا تو سب نے غنیمت جان کر شادی کر دی۔ عاطف کی ماں اس کی چھوٹی بہن نور کی پیدائش پر فوت ہو گئی تھی، جبکہ والد کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چل بسے۔ عاطف ہی اپنے گھر کا ماں تھا، باپ تھا، کمانے والا تھا۔ چھوٹے موٹے مکینکی کے کام کر کے وہ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ شادی سے اس کا مقصد کوئی حسین گوری چٹی بیوی لانا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک گھر چلانے کے لیے عورت درکار تھی۔ عاطف اور نور دونوں بہن بھائی کچھ ایسے تھے کہ جو ریڈیو پر سن لیا وہی سچ، جو اخبار میں پڑھ لیا وہی مچ۔ یہ سچ اور مچ ان کے لیے اب شہر سے آئی رافعہ بن چکی تھی، جو کہ بہت پڑھی لکھی اور عقل مند تو بلا کی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی رافعہ عاطف کو منا کر شہر شفٹ ہو گئی، کیونکہ گاؤں میں ترقی کے چانسز بہت کم تھے۔ عاطف ایک قریبی پیٹرول پمپ پر کام کرنے لگا تو رافعہ نے اسکول میں نوکری شروع کر لی۔ اس دوران وہ ایک بیٹے ہارون کی ماں بھی بن چکی تھی، جسے نور ہی دن بھر دیکھتی۔ عاطف چاہتا تھا کہ نور کو اسکول بھیجے، جبکہ رافعہ جانتی تھی کہ اگر نور اسکول جائے گی تو ہارون کو کون سنبھالے گا، اور کون سا کل کو نور نے نوکری کرنی ہے۔ 8ویں تک تو پڑھ چکی ہے، کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ عاطف کے اصرار اور زبردستی کے سامنے اب رافعہ کی ہمت جواب دینے لگی تو وہ نور کو ایک قریبی اسکول لے گئی۔ پرنسپل نے انگریزی میں بتایا کہ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کروا کے لے آئیں۔ نور بیچاری انگریزی کہاں سمجھتی تھی۔ گھر آ کر رافعہ نے عاطف کو بتایا کہ ابھی تو ایڈمیشنز ختم ہو چکے ہیں، اب اگلے سال داخلے کھلیں گے، تب ہی نور اسکول جا سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے نور کو دنیا کی بہت بڑی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے اسکول گاؤں سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں بچے کو اگر سبق نہ آئے تو استاد مار مار کر اسے معذور کر دیتے ہیں، یا تو پھر جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ اس نے ٹیلی ویژن، اخبارات اور ڈراموں سے ایسے سین ڈھونڈ ڈھونڈ کر جان بوجھ کر نور کو دکھانا شروع کر دیا جس میں اساتذہ کے ظلم کے قصے تھے۔ نور کے لیے تو اس کا سچ مچ اس کی بھابھی ہی تھی۔ وہ اسکول کے نام سے ہی ڈرنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسکول نہیں جائے گی۔ اگلے سال جب داخلے کا وقت آیا تو عاطف اسے زبردستی اسکول لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر نور کو ایسا فٹ پڑتا کہ عاطف کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ اسے اپنی 14 سالہ بہن کی ضد کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور یوں نور
8ਵੀं पास ही रह गई। अब राफिया 3 बेटों की माँ बन चुकी थी, नौकरी करती थी, बहुत मसरूफ़ रहती थी। जब भी किसी फंक्शन में जाती तो सबको बताती, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते, नूर के पास से कहीं और जाते ही नहीं। खैर से बहुत प्यार करती है इनकी फूफो जानी इनसे, है कोई नूर जैसी फूफी किसी के पास। नूर अपनी तारीफ सुनकर फूले ना समाती, खासकर शहरी खाने खाने वालों और टांग पर टांग जमाकर बड़े बड़े सोफ़ों पर बैठने वालों के सामने तो उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी का हासिल वसूल हो गया। वो अब भाग भाग कर तीनों बच्चों के काम करती। मासी आती घर की सफाई कर जाती, लेकिन बच्चों के सब काम नूर खुद करती। सालों पे साल गुजरते गए, बच्चे बड़े होने लगे, वक्त कुछ और आगे गया तो राफिया ने आतिफ को समझाया कि उसे बाहर के मुल्क चले जाना चाहिए। यहाँ की कमाई में वो हरगिज़ भी अपना घर ना बना सकेंगे। आतिफ भी उसके रोज़ रोज़ की इस तकरार के सामने कमज़ोर पड़ गया और उसने मैकेनिकी का एक कोर्स करके कुवैत के लिए अप्लाई कर दिया। आतिफ के कुवैत जाते ही जैसे राफिया पर पैसे की और आसानी की बारिश शुरू हो गई। वो ऑफिस जाती वरना सैर सपाटे करती, यहाँ जा वहाँ जा, घर की तरफ से मुकम्मल बेफिक्री। उसकी ज़िंदगी तो अब जाके सहल हुई थी। ज़िंदगी से तो अभी उसने लुत्फ़ लेना शुरू किया था। पहले जिम्मेदारियाँ थी और शादी ना हो सकने का खौफ। अब जो जिम्मेदारियाँ थी वो नूर की थी। उसके पास पैसे थे, अच्छे मलबूसात थे, वो महंगे महंगे जेवरात पहने अच्छे अच्छे फ़ोनों पर घंटों इधर उधर फ़ोन मिलाए बातें करती रहती। उसे ये परवाह तक ना होती कि उसके बच्चे सोए हैं या नहीं, उन्होंने खाना खाया है या नहीं। उधर आतिफ फ़ोन पर फ़ोन करने लगा, नूर के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो, वो हसीन है, जवान है, अभी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखा जा सकता है। तो राफिया उसकी रोज़ रोज़ की इस तकरार पर चिढ़ सी गई और उसे जवाब देती, रिश्ते देख तो रही हूँ, एक रिश्ता आया है, लड़के की दुकान है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, लड़का शराब पीता है, भला ऐसे लड़के से कर दूँ नूर की शादी। कभी कहती, अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं इतनी जल्दी, देख तो रही हूँ, हज़ार लोगों को कह रखा है, क्या करूँ। साल बाद आतिफ खुद ही वतन वापस आया और रिश्ते वाली को नूर के रिश्ते के लिए कहा। रिश्ते वाली एक बहुत अच्छे डॉक्टर का रिश्ता लाई तो राफिया ने उसे कहा कि कह देना नूर BA पास है। रिश्ते वाली आपा घबरा गई कि उसका भाई तो कहता है कि सिर्फ 8वीं तक पढ़ी है। आपा BA का कहकर ही हम इसकी शादी करेंगे ना, घर तो नहीं बिठाए रखना, कौन है जो 8वीं पास से शादी करेगा। बाद अज़ान लड़के वालों को कहीं से पता चल गया कि लड़की सिर्फ 8वीं पास है। मंगनी टूट गई। उधर नूर का मंगेतर अशर तो दिलो जान से उसे पसंद करने लगा था। वो थी ही इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत कि किसी के भी दिल में उतर जाती, लेकिन घर वाले उसका रिश्ता यहाँ करने पर अब तैयार ना थे। चुनाचे अशर आतिफ की मिन्नतें तरले करने लगा। उसने राफिया से भी सिफारिश करने को कहा, लेकिन राफिया भला कैसे एक अकेले लड़के के साथ अपनी इतनी हसीन और जमील नंद को भेज देती, और फिर उसके जाने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ और बच्चों की देखभाल कौन करता। चुनांचे आतिफ और राफिया ने अशर को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देकर फारिग कर दिया। अब क्या था, वक्त आगे गुजर रहा था। राफिया 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। सबसे छोटी महर को तो पैदा होते ही उसने नूर की गोद में दे दिया कि भाई अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो और महर जाने। आतिफ भी वापस कुवैत जा चुका था, लेकिन इस दौरान भी वो नूर के लिए इधर उधर रिश्तों की कोशिश कर रहा था। राफिया इस चीज़ को जानती थी कि आतिफ इतनी जल्दी हार नहीं मानता। चुनाचे उसने अब नूर को वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी के एक और बहुत गहरे सच के ऊपर से पर्दा उठाकर दिखाना शुरू कर दिया। मेरे बस में होता ना नूर तो कभी शादी ना करती। अभी भी मैं कहाँ शादी कर रही थी, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती तुम्हारे भाई से कर दी। क्यों भाभी? जलालत है नूर, निरी जलालत, बद्दुआ है औरत को शादी। ये कोई पिंजरा है, ना औरत मरती है ना जीती है, लानत का तोक है। हाय भाभी क्यों? जूती की नोक पे जो रखता है शोहर। लेकिन भाभी मेरे आतिफ भाईजान तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे पूछ कितने अच्छे हैं। घूंघट उठाते ही मुझे बदसूरत होने का ताना दिया, मेरे मुंह पर थूका, और क्या क्या बताऊं मैं तुझे, 1000 बार धुतकार चुका है। कहता है मैं हूँ ही इस काबिल, मेरा रंग मेरी शक्ल तो नूर खुदा ने बनाई है, मेरा इस पे क्या बस चलता है। पर इन मर्दों को कौन समझाए, इन्हें तो बस हूरे ही चाहिए, इसीलिए तो हर दूसरी औरत के पीछे भागते हैं। मुझे तो तेरे लिए बहुत डर लगता है,
یہاں تو کتنے عیش سے رہ رہی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی ہے، مرضی پہ اٹھتی ہے۔ کل کو اگر تیرا شوہر بھی ایسا ہوا تو کیا کرے گی؟ نور بھابھی کی یہ سب قصے کہانیاں سن کر دل میں کانپ جاتی۔ عاطف بھائی جان تو ایسے نہیں ہیں، وہ بھائی ایسا نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کیا کیا کرتا ہے، شوہر ایسا ہی ہے وہ نور، سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں۔ سارے بھابھی؟ ہاں سارے۔ میری جو چھوٹی بہن ہے جس کی شادی پر تم بھی گئی تھی، شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کے شوہر نے اسے چٹیا سے پکڑ کر دیوار سر سے دے مارا۔ کئی دن تک بیچاری ہسپتال میں رہی، اماں تو بات چھپاتی رہی۔ بھابھی آپ کی چھوٹی بہن تو بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی۔ یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے نور۔ اس کے شوہر نے کہا میرے جوتے صاف کر دو، اس نے صرف اتنا کہا کہ ابھی کرتی ہوں، اماں کو روٹی بنا کے دے دوں۔ کہتا فوراً کیوں نہیں کیے؟ اتنا مارا کہ کیا بتاؤں۔ مجھے تو وحشت ہوتی ہے۔ وحشت تو نور کو بھی ہونے لگی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سالوں سے بھائی کے گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی تھی، نہ دنیا دیکھی نہ دنیا داری۔ اس کی چت بھی بھابھی، پٹ بھی بھابھی۔ وہ کیسے بھابھی کی پہیلیوں کو جان پاتی، سہم جاتی۔ گاہے بگاہے بھابھی تیر چھوڑتی رہتی۔ میری کولیگ کی بہن کی شادی ہوئی ہے پچھلے مہینے، اس کے خامن نے اسے سلنڈر سے جلا کر مار دیا۔ کہتا تھا اس کا پہلے کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ چکر وکر کچھ نہیں تھا، 5 وقت کی نمازی تھی، بس آج کا مرد تو ہے ہی شکی۔ بھابھی اسے دنیا کے سچ مچ بتائے جاتی اور وہ دل ہی دل میں کامتی رہتی، پوری رات ڈرتی، سو نہ پاتی۔ بھائی کا فون آتا تو بھی اس کا بات کرنے کو دل نہ چاہتا۔ تیرے بھائی کا فون آیا ہے، تجھے بلا رہا ہے، بات کر لے۔ سنتے ہی اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا۔ عاطف اتنی باتیں کرتا رہتا اور وہ ہوں ہاں کر کے بھاگنے کی کرتی۔ رہ کر یہی خیال ستاتا کہ اس کا بھائی کیسا گندا ہے کہ رافعہ جیسی نمازی پرہیزی نیک عورت کو تنگ کرتا ہے۔ نیک بھابھی ہر روز نور کو نت نئے قصے کہانیاں سناتی، ٹیلی ویژن، ڈراموں اور اخبارات سے ڈھونڈ کر ایسا مواد دکھاتی جس میں مرد کا ظالم اور مکروہ چہرہ دکھایا جاتا۔ آہستہ آہستہ نور تو شادی سے بالکل ہی باغی ہو گئی، اور ایک دن جب بھابھی نے اسے بتایا تیرے بھائی نے باہر تیرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے، تو اس نے ٹھوک کر انکار کر دیا، میں شادی نہیں کروں گی۔ تیرے بھائی کو کون سمجھائے گا؟ عاطف نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے، تیری عمر بھی تو نکلے جاتی ہے۔ اس بات کو سنتے ہی نور کو ہسٹریائی دورے پڑنے لگتے، بس یہ کہتی جاتی مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بچا لو بھابھی، مجھے بچا لو۔ بچاتا کون؟ جسے بچانا تھا وہ تو ڈبو رہا تھا۔ عاطف بہت پریشان رہنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے نور کو؟ یہ کیوں کرتی ہے ایسے؟ وہ اکثر رافعہ سے پوچھتا۔ پتہ نہیں، کوئی عشق کا روگ لگائے بیٹھی ہے۔ آپ کے چچا کا کوئی بیٹا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس دفعہ رافعہ نے ایک اور دلچسپ کہانی گھڑ لی۔ ارے وہ تو چھوٹا تھا اس سے، لیکن اگر تمہیں بتا دیتی تو میں چچا سے بات کر لیتا، اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ شاید اسی کا روگ پال لیا ہے نور نے، پر شادی تو کرنی ہے نا اس کی، ایسے ہی تو نہیں عمر بھر بٹھائے رکھنا۔ جب کوئی رشتہ آتا نور کو دورے پڑنے لگتے، اس کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور کو اپنے بھتیجوں سے بھی نفرت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا مرد ذات کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اب وہ صرف مہر کی دیکھ بھال کرتی، بھتیجوں کا کام کرنا اس نے بالکل چھوڑ دیا۔ پہلی بار ہی ایسی کوئی لڑکی دیکھی تھی جسے صرف اپنی ہم جنسوں سے محبت رہ گئی تھی۔ مہر کا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے جنون کی حد تک کرنے لگی۔ عاطف نے کویت میں ایک لڑکا پسند کر لیا اور رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بھی نور کی شادی ہو جائے، لیکن شادی سے کچھ دن پہلے ہی رافعہ نے نور کو بتا دیا کہ دیکھ اس گھر میں کتنا سکون ہے، نہ تجھے کوئی مارنے والا، نہ گالیاں دینے والا، نہ ہی کوئی ذلیل کرنے والا، لیکن تیرے بھائی نے تیرے لیے کوئی لڑکا پسند کر لیا ہے، اب تو بس تیار ہو جا، تیری شادی تو کرنی ہے نا۔ بس بھابھی آپ بھائی سے کہہ دیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اس نومولود بچے کی طرح سے نظر آتی جو آسمان پر چمکتی بجلی دیکھ کر سہم جاتا اور کئی گھنٹے روتا رہتا۔ بجلی پھر چمکتی، وہ پھر سے روتا، کوئی اختیار ہی نہیں۔ تم خود کہہ دو اپنے بھائی سے، مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے بھابھی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہو گئی تو روز ڈرو گی، ہمت کرو، پھر نہ کہنا، سمجھا رہی ہوں۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی، بھائی نے اس کا رشتہ باہر طے کر دیا ہوا تھا۔
نکاح سے ایک رات پہلے نور نے چوہے مار گولیاں کھا لی۔ عاطف دم بخود رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسپتال میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ اس کی جان بچ گئی لیکن اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کی عمر بڑھتی گئی، وہ مہر کی اماں جانی بن گئی۔ اگر تخلیق سے عورت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس نے اپنی تکمیل مہر سے کر لی۔ رافعہ نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اب اس کی اکلوتی نند اس کے بچوں کو بہت اچھے سے دیکھ بھال کر سکے گی، اس سے دور نہیں جائے گی، کوئی اس پہ تشدد نہیں کرے گا۔ ادھر عاطف بھی اپنی بہن کے اس انتہائی اقدام کی وجہ سے بے بس ہو کر ہار مان چکا تھا۔ عاطف نے بہت پیسہ کمایا۔ رافعہ نے DHA میں اپنی بہت بڑی کوٹھی ڈال لی۔ چوکیدار اور ڈرائیور بھی آ گئے، 2 کام والیاں بھی، لیکن مہر کے سب کام نور خود ہی کرتی۔ رافعہ کے پاس اب پرس میں پیسوں کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی۔ مہر کو اسکول جانا ہوتا تو اسے نور چھوڑ کر آتی، اسے کھیلنا ہوتا تو اس کے ساتھ نور کھیلتی، غرض اس کا ہر کام نور ہی کرتی، جیسے کہ وہ کوئی چھلاوا بن گئی ہو۔ کبھی کبھی رافعہ کا دل چاہتا کہ شادی میں وہ صرف مہر کو لے کے جائے، لیکن مہر تو نور کے بنا جاتی ہی نہ تھی۔ پہلے نور شادی کے لیے تیار ہوتی، پھر جا کر مہر تیار ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ رافعہ کے تینوں بچے یونیورسٹیز میں پہنچ گئے۔ بڑا بیٹا ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گیا تھا، لیکن وہیں کسی غیر مسلم لڑکی سے نیشنلٹی لینے کے لیے نکاح کر لیا۔ رافعہ کو رنج تو ہوا، لیکن اس نے سوچا بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اب باری آئی تھی مہر کی۔ اس کے سب بچے اس سے اتنا دور کیوں رہتے ہیں، یہ باتیں رافعہ پہلے سمجھ نہ پائی۔ اسے یہ سب باتیں جاننے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب اس کی بہن نے اپنے بیٹے کے لیے مہر کا ہاتھ مانگا، وہ گھر آئی، مٹھائی لائی اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ رافعہ کا بھانجا ایک بہت بڑی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ سالوں سے دونوں بہنوں نے یہ طے کر رکھا تھا۔ سالوں پہلے جو طے کیا تھا، سالوں بعد وہ نہ ہو سکا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کر مہر نے باہر پھینک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا، ایک دوڑ لوٹ کر واپس آیا۔ اختتامی سین پردے پر چل رہا تھا، ابھی شو باقی تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مہر نے حلق کے بل چلا کر کہا۔ آتش فشانی دھماکوں کی ساری آوازیں کسی نے رافعہ کے کانوں میں اتار دی۔ وہ نور کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی غلطی اس سے کیسے ہو گئی؟ الف اللہ سکھانے والی نور نے اسے سکھا دیا تھا مرد برا ہے، آخر وہ کیسے نہ سکھاتی؟ آخر نور کی استانی نے بھی تو اسے یہی سکھایا تھا، تو اس نے آگے یہی سکھانا تھا۔ اب رافعہ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ مہر کو اپنے پاس سلاتی، لیکن یونیورسٹی جانے والی لڑکی اب گیلی مٹی نہیں تھی جسے اپنی مرضی سے جہاں چاہتی، جس سانچے میں چاہتی ڈھال لیتی۔ وہ اب ایک مکمل پتھر بن چکی تھی، نئے دور کی لڑکی تھی۔ اخبارات، ٹی وی، انٹرنیٹ پر ہر دن ایسی خبریں پڑھتی تھی کہ مرد کیسے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ خاص کر جب اس کی اماں جانی نے شادی نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ سوچ سوچ کر رافعہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگی۔ کیا وہ جا کر نور سے معافی مانگے، اسے کہے کہ مہر کو بتاؤ شادی کتنی ضروری ہے، لیکن وہ نور سے کیسے معافی مانگتی؟ مرد برا ہے سکھانے والی زبان، مرد اچھا ہے کیسے بتائے گی؟ اب بہت دیر ہو گئی تھی، یا دیر کر دی گئی تھی۔ اسے اس کا ایک ہی حل نظر آیا۔ اپنی بہن کو کہا کہ میری طرف سے ہاں ہے، چند دن کے اندر اندر سادگی سے نکاح لے لو۔ وہ بڑی خاموشی اور رازداری سے یہ سب کر رہی تھی۔ عاطف کو بھی سو جھوٹ سچ کہہ کر خاموش رہنے کو کہا، اور نکاح سے 2 دن پہلے کی رات کو مہر نے اپنی ماں اور بھائی کے دوران نکاح کے انتظامات کے سلسلے میں ہونے والی بات سن لی۔ لیکن رافعہ کو یہ سب اگلے دن پتہ چلا، جب وہ صبح کے وقت ٹی وی پر اپنا پسندیدہ مارننگ شو دیکھ رہی تھی کہ ملازم آیا۔ باجی وہ چوکیدار کہہ رہا ہے کل آپ نے جو چوہے مار گولیاں منگوائی تھیں انہیں رات آٹے میں گوندھ کر اسٹیل کی صاف پلیٹ میں جہاں سے چوہا گزرتا ہے وہاں رکھنا ہے اور صبح ہوتے ہی اٹھا دینا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی بڑی خطرناک گولیاں ہیں۔ چوہے مار گولیاں کس نے منگائی؟ ہمارے گھر میں تو چوہے نہیں ہیں۔ وہ باجی جی چھوٹی بیوی نے کہا تھا کچھ چوہے آ گئے ہیں تو گولیاں لا دے۔ وہ چوکیدار ملازم یہ سب کیا تھے نہ سن پائی، سب چھوڑ چھاڑ نور کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ رات مہر نور کے پاس ہی سوئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی بھابھی، نور نے اسے بتایا۔ کچھ دیر تک میرے ساتھ رہی، عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھی، کچھ اداس تھی، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی۔
لیکن رافعہ نے اس کی یہ سب باتیں نہیں سنی۔ وہ تو میری بچی چیختی ہوئی مہر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور اس وقت وہ سب مہر کے بیڈ کے گرد جمع تھے۔ مہر کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ نور اس کا سر اپنی گود میں رکھے چیخ رہی تھی۔ رافعہ پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ خسارے کا جو بیج اس نے بہت سال پہلے نور کی زندگی میں بویا تھا، اس کی فصل آج اس نے مہر کی صورت میں کاٹ لی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش مہر کے اور باقی بچوں کے تربیت کے سالوں میں اس نے پیسے کو حصول بنانے کی بجائے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کو حصول بنایا ہوتا، انہیں اپنا حقیقی سرمایہ سمجھا ہوتا۔ کاش اس نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا سبق دیا ہوتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اسرائیل اس کمرے سے ہو کے چلے گئے ہیں، مہر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ سب خسارے میں رہ گئے، لیکن در حقیقت سچ مچ کے خسارے میں تو مہر رہ گئی، جس نے خودکشی کر کے اللہ کے غضب کو آواز دے دی۔ وہ رونا چاہ رہی تھی، چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اسے سکتہ ہو چکا تھا۔ سامعین، اس کہانی سے ملنے والا پہلا سبق تو بہت سادہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن اس سے ملنے والا دوسرا سبق جو کہ انتہائی اہم ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو حلال اور حرام کو بہت واضح طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ ان کی تربیت کے سالوں میں ایمان کو ان کی تعلیم میں افضلیت دینا ہمارا اہم مقصد ہونا چاہیے، تاکہ ہم انہیں اور خود کو ابدی خسارے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ خودکشیاں در حقیقت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جان کی اور دوسری اپنی پسند یا مرضی کی، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے اور ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے جب امید کا ہر دروازہ بند ہونے لگے اور خودکشی ہی مسئلے کا واحد حل لگے، تو اس لمحے اپنی جان لینے والا اللہ کی امانت میں خیانت کر کے مردود و مایوس شیطان کا ساتھی اور جہنمی بن جاتا ہے، خواہ دنیا میں کتنا ہی زاہد اور عابد رہا ہو۔ جبکہ امید کا ہر دروازہ بند ہونے کی صورت میں اپنی مرضی، پسند اور خواہش کی قربانی کرنے والا اللہ کی عطا کردہ امانت کی قدر کر کے اس کا محبوب ولی اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔